BA سال اول BA BSc BCom SL کا ہم نے پڑھ چکے ہیں. آج ہم BA فرسٹ ایئر کا 3rd پیپر جدید نظم یا نظم جدید کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں. جس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ نظم کے معنی موتی پرونا یا ترتیب سے لگانے کے ہوتے ہیں. اردو ادب میں جو مختلف شعری اصناف ہیں اس میں غزل، نظم، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قصیدہ، خطہ، ہائکو، ایسے مختلف اتنی اصناف ہے، شعری اصناف ہے. اس میں ہمیں نظم کا بارے میں پڑھنا ہے. شاعری میں مختلف اصناف ان کی نوعیت، ان کی حیت اور ان کے موضوعات کے مطابق مختلف ہوتے ہیں. غزل ایک اپنی شناخت رکھتے ہیں جو خاص کر ہر زمانے میں بہت مقبول رہی ہے، اور اس صنف میں اس کے ذریعے شعراء نے جہاں پر حسن و عشق کی باتیں کی ہے وہیں بہت اہم پیغامات بھی دینے کا کام اس صنف سے کیا گیا ہے. ہر دور میں اس پر جہاں پر اس کی تعریف بھی ہوئی ہے، اس کو تسلیم بھی کیا گیا، وہیں کچھ ناقدین نے اور کچھ لوگوں نے اس صنف کی مخالفت بھی کی ہے، اور اس صنف کو اردو ادب سے حذف کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے. کسی نے کہا کہ یہ نیم وحشی صنف ہے، تو کسی نے کہا کہ اس غزل کے کیا ہونا چاہیے، گردن اڑا دینی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف دور میں مختلف طریقے سے اس صنف کی تعریف بھی ہوئی ہے اور مخالفت بھی کی گئی ہے. مثنوی یہ قدیم زمانے میں یہ بہت زیادہ مشہور شعری صنف مانی گئی ہے. کیوں تو 1857 سے قبل جو دور تھا، جو سماجی حالات تھے، جو وقت کے تقاضے تھے، اس پر مثنوی کافی بہتر طریقے سے وہ صادق ہو جاتی تھی. کیوں تو لوگوں کے پاس وقت بھی تھا اور ان کے پاس ان تمام کوئی اچھی داستان سننے کے لیے فرصت کے اوقات تھے. اس لیے مثنوی میں جو اردو نثر میں داستان صنف کو اہمیت حاصل تھی اور داستان گو بہت زیادہ مشہور تھے، انہیں مختلف درباروں میں انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے مثنوی بھی یہ داستان کی ہی طرح یہ شعری صنف ہے. اس میں بھی مختلف واقعات کو کافی طویل انداز میں بیان کیا جاتا تھا، جس میں مافوق الفطرت عناصر کا بھی ذکر ہوتا تھا، اور بہت ہزاروں اشعار پر مشتمل یہ صنف ہوتی تھی، جس میں خاص کر ہم دیکھتے ہیں مثنوی میں کہ مثنوی سحر البیان یہ بہت زیادہ مشہور ہے. اس میں جہاں پر مختلف واقعات، داستان، کردار یہاں پر بتائے گئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ میر حسن کی تحریر ہے جو اردو ادب میں بہت زیادہ مشہور ہوئی. اس کے علاوہ گلزار نصیر یہ بھی مثنوی بہت زیادہ مشہور ہوئی. یہ ہزاروں اشعار پر تک مشتمل ہے، جس میں مافوق الفطرت عناصر کا ذکر بھی ملتا ہے، اور مختلف شہزادوں، شہزادیوں، جوگن اور کنیزوں کا بھی ذکر اس میں ملتا ہے. یہ جو اس دور کی تقاضے تھے اسے پورا کرنے میں کافی
اہم رول ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہت اہمیت اس دور میں رہی ہے۔ لیکن جیسا جیسا وقت بدلتے گیا، وقت جدید دور آیا ہے اور وقت کی فرصت کے اوقات لوگوں کے پاس کم ہوئے ہیں، دور بدلا ہے۔ اس 1857 کے بعد مختلف حالات، جہاں پر اس سے قبل جہاں جو حالات کے سماجی حالات، وہ سب چیز یہاں پر بدل گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنا وقت اور فرصت نہیں رہی کہ وہ اتنے طویل مثنویوں کا بھی مطالعہ کرے، سنے بھی اور سنائے۔ خیر، اس کے علاوہ دوسری صنف ہے مرثیہ، اردو ادب کی ایک اہم صنف بھی مانی گئی شعری صنف، جس میں کسی شخص کے، کسی بڑی شخصیتوں کے دکھ کا، درد کا، ماتم کا، رنج و غم کا اظہار اس صنف کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں خاص کربلائی مرثیے بہت مشہور ہے، جس میں میر انیس اور مرزا دبیر، یہ دو شعراء بہت زیادہ مشہور ہے، جنہوں نے بہت اچھے اور ایک اعلیٰ پائے کے مرثی انہوں نے تحریر کی ہے، جو کربلائی مرثی ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت اور اس دور کے واقعات کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ بعد میں شخصی مرثیے بھی لکھے گئے ہیں، جو مختلف مشہور شخصیتوں پر مبنی رہے ہیں، جیسا علامہ اقبال پر بھی لکھا گیا ہے مرثیہ، اور مہاتما گاندھی پر بھی لکھا گیا ہے۔ ایسے مختلف شخصیتوں پر بھی بعد میں لکھے گئے ہیں، لیکن اردو ادب میں جو مرثیے کربلائی مرثیہ ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور آج بھی ان مرثیوں کو بہت شوق سے اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رباعی، جس میں جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، ربا اربع سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 4، یہ 4 مصروں پر مبنی شعری صنف ہے، جس میں مختلف نصیحت، حکمت اور فلسفیانہ باتوں کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اس میں امجد حیدرآبادی، جگت لال روا، اور اس کے علاوہ میر انیس اور مختلف شعراء نے بھی اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ قصیدہ یہ صنف جو ہے، اس میں مختلف جو راجا مہاراجا اور راجا بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی تھی، اور ان کے کارناموں کو سراہا جاتا تھا۔ جہاں ایک مقصد تو اس راجا مہاراجاؤں کا ان کے کارکردگی، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہوتا تھا، وہیں ایک حصہ اس میں جو مطلب قصیدہ وہ ہوتا تھا، اس کا اپنا مدعا بھی اس میں شامل ہوتا تھا، کہ وہ اس میں وہ اپنی حاجت یا اپنی تقاضا کیا ہے وہ اس میں بیان کرتا تھا، اور وہ راجا بادشاہ جو ہوا کرتے تھے، کہ وہ اس پر خوش ہو کر اسے انعام اور اکرامات سے نوازتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ دور ہی نہیں رہا بادشاہوں کا، تو وہاں سے پھر یہ صرف روبے زوال ہونا شروع ہو۔ قصیدوں میں خاص کر مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں میر تقی میر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ خیر، اس کے ساتھ خطاب یہ اس طریقے کے مختلف اصناف سخن ہے، لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے نظم۔ اب آتے ہیں نظم۔ نظم کیا ہے؟ نظم جو شعری صنف ہے، جس کو تمام مختلف جو شعری اصناف ہے اس میں اولیت حاصل ہے۔ کیوں؟ تو اس کا سب سے بڑی جو بات رہی ہے وہ اس کی وسعت ہے، مطلب اس نے کسی ایک موضوع پر اپنے خیالات کو کافی تفصیل کے ساتھ اس صنف میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اصلاحی اعتبار سے یہ صنف بہت زیادہ مشہور ہے،
اور اس صنف کے ذریعے بیداری اور اصلاحی کا کام بہت اچھے طریقے سے ممکن ہے، جس کی وجہ سے مختلف شعراء، ناقدین، ادباء نے بھی اس صنف کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور یہ ہر دور میں بہت مقبول رہی ہے۔ اسے کہیں پر بھی اس چیز کی مخالفت کرنی نہیں پڑی۔ اس کے مختلف اقسام بھی ہوئے وقت کی ضرورت تقاضوں کے حساب سے، لیکن یہ صرف ہر دور میں کافی مشہور رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو وصف ہے وہ اس کی وسعت ہے کہ وہ کسی ایک موضوع پر اپنی بات کہنے کے لیے سب سے بہترین شعری صنف ہے۔ اسی لیے اس کے مختلف شعراء، چاہے وہ نذیر اکبر آبادی ہو، خلیل قطب شاہ ہو یا پھر علامہ اقبال ہو، وہ جوش ملی آبادی ہو، فیض احمد فیض ہو جیسے شعراء نے بھی بہت اچھے نظمیں تحریریں کی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے سماج میں بیداری اور اصلاح کا کام اس سے ممکن کیا ہے۔ لیکن جب نظم کی بات آتی ہے تو اس میں محمد حسین آزاد کا نام آنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی جیسے شعراء نے نظم جدید کی بنیاد ڈالی۔ نظم کو انہوں نے ایک اچھا پلیٹ فارم جسے کہہ سکتے ہیں وہ مہیا کیا، جو انجمن پنجاب کے نام سے بھی مشہور ہے، جس میں مختلف شعراؤں کو مختلف عنوانات دیے جاتے تھے، جس پر نظم تحریر کرنا ہوتا تھا اور اس نظم کے ذریعے لوگوں میں مختلف پیغامات دیے جانے لگے۔ خاص کر یہ بات 1857 کی کہ جب پہلی جنگ آزادی، جس کو غدر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر جو حالات بدلے، جو دنیا کی تاریخ میں کروٹ بدلی ہے، وہاں ہندوستان میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی برخاست ہو کر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، اس کے بعد سے جو سماج میں حالات پیدا ہوئے، وہاں پر بیداری پیدا کرنا یہ سب سے بڑا مقصد ہو چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ لوگوں میں شعور، یہ تعلیمی شعور اور سماجی شعور اور سیاسی شعور پیدا کرنا یہ وقت کی ضرورت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے صرف نظم کی بہت زیادہ ضروری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کے ساتھ ساتھ محمد حسین آزاد، مولانا محمد الطاف حسین حالی جیسے شعراء نے نظم جدید کی بنیاد رکھی اور یہاں سے نظم نے ترقی کرنا شروع کیا اور مختلف شعراء نے اس میں طبع آزمائی کرتے ہوئے نظم کو ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اردو ادب کے مختلف دور بھی رہے ہیں، جس کے حساب سے، جس دور کے تقاضوں کے مطابق اردو شعر و شاعری کی گئی ہے۔ جیسا کہا جائے کہ بھئی 1857 کے بعد 1857 سے قبل کی شاعری، 1857 کے بعد کی شعری اصناف یا شاعری، یا اس کے بعد جب آتی ہے بات تو 19ویں صدی کے عیسوی میں آ جاتی ہے ترقی پسند تحریک، اس کے بعد مابعد جدیدیت تحریک، مابعد جدیدیت، اس طریقے سے یہ آج کے دور تک یہ دور میں آتے ہیں اور ہر دور کے تقاضے مختلف رہے ہیں، جس کی وجہ سے نظم نے بھی ان تحریکوں کا اثر قبول کیا اور اسی مناسبت سے نظم کے 3 اقسام یہاں پر آتے ہیں۔ ایک نظم مقرہ، ایک آزاد نظم اور ایک جو نظم جدید ہے، پابند نظم جسے کہتے ہیں، جو تمام اصول و ضوابط پر ردیف و خافیہ، بحر و اوزان کا
کو مد نظر رکھ کر لکھی جاتی ہے، تحریر کی جاتی ہے، وہ نظم حدید میں آتی ہے۔ اب اس کی جب نظم کی بات کہی جائے، نظم معرہ اور آزاد نظم، یہاں پر ردیف و قافیے کی پابندی تو نہیں کی گئی، لیکن بحر و اوزان کا برابر خیال رکھا گیا، جہاں پر آزاد نظم میں بحر میں بھی اس میں بھی تھوڑا اس کو نظر انداز کیا گیا، لیکن کچھ چیزوں کو برابر جو اصول و ضوابط ہے اس کو مد نظر رکھا ہی گیا ہے۔ تو ایسے مختلف اقسام کے ساتھ نظم نے اپنی صنف کو عروج میں رکھا ہے۔ تو خیر یہ تھے نظم کے مختلف ادوار اور مختلف باتیں جو مختلف شعراء میں، خاص کر جیسے نذیر اکبر آبادی جس کو عوامی شاعر بھی کہتے ہیں، جنہوں نے عوامی شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ سماج کے ہر چھوٹے چھوٹے جو موضوعات تھے، تہوار ہو جائے، کچھ کھیل ہو جائے اور مختلف روٹی ہو جائے، اس طریقے سے ان کی نظمیں ایک عام ایک سماج میں رہنے والے یا سماج سے جڑے ہوئے موضوعات پر تمام پر انہوں نے نظمیں لکھی ہے، اسی لیے انہیں عوامی شاعر کہا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اصلاحی نظمیں لکھی ہے، جس میں مردود جزر اسلام، جس کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں، جیسی نظمیں وغیرہ بھی تحریر کر کے لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال جنہیں شاعر مشرق میں کہا جاتا ہے، ان کی ابتدائی شاعری جو حب الوطنی پر مبنی رہی ہے، جس کو پڑھ کر ایک انسان میں جو اپنے وطن کے لیے محبت ہوتی ہے اس کو وہ بیدار کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ خوابی جو بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، اپنی منزل نظر پاتی ہے آسمانوں میں۔ تو خیر ایسے مختلف اشعار کے ساتھ، مختلف نظموں کے ساتھ انہوں نے حب الوطنی کا درس دیا، اور اس کے بعد جب وہ یورپ کا دورہ کیا، پھر اس میں ایک بار انہوں نے مختلف طریقے سے بات کرتے ہوئے مذہب اسلام کی پر زیادہ زور دیا، اور ان کی وہ شاعری مذہبی حساب سے کافی بہترین تصدیق کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض کی شاعری بھی بہت زیادہ مشہور و مقبول رہی ہے۔ تو خیر اس طریقے سے ان کی نظم نگاری بھی بہت بہتر رہی ہے۔ تو خیر آج کے اس لیکچر میں ہم یہیں پر رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نظم کے معنی کیا تھے، نظم کا آغاز کو ارتقا کس طریقے سے بڑھتا گیا، مختلف اردو کے اصناف کے ساتھ ساتھ نظم کے بارے میں ہم نے یہاں پر مختصر معلومات حاصل کی ہے۔ اگلے اس میں ہم نظم کے اور جدید کے اور مختلف شعراء کی تفصیلی معلومات بھی لیں گے، اور ان کی نظم نگاری کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔